अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम, वेलकम टू ब्रेजेंट ट्रुथ। मैं हूं सैयद ज़ीशान हैदर। जी सामीन, आज फिर हम पाकिस्तान की करंट सियासत पर तबसरा करेंगे और खान साहब की सियासत क्या रुख लेने जा रही है उस पर बात करेंगे। जी सामीन इकराम, एक चीज़ तो कहनी पड़ेगी, खान साहब बहुत तेज़ लर्नर हैं और वो अक्सर जो पुराने सियासतदान हैं, पुराने उनसे पहले जो वज़ीर आज़म हैं उनकी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन वो जो लर्निंग होती है, जो उनकी जो सीखते हैं, वो उनकी अपनी ज़ाती मफाद पे ज़्यादा और मुल्की मफाद में कम इस्तेमाल होता है। ये कहा जा सकता है, मेरा ये कमेंट है, इस पर आप डिसएग्री भी कर सकते हैं। बहरहाल ये मैंने बात ऐसी क्यों की, उसमें यह है कि आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब जब अपनी वजारत उज़्मा से हाथ धो बैठे तो उन्होंने वो बार बार एक जुमला दोहराते थे कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। और ये जुमला इतना सिंपल नहीं है जी, ये एक बड़ा फ़िलासफाना किस्म का जुमला था उनकी तरफ से कि शायद आवाम इसके बारे में वो मज़ीद जो है जानना चाहेगी और फिर जो वो चीज़ें वो मतलब उससे वो अवाम तक पहुंचाना चाहते थे, अवाम खुद ही पहुंच जाएगी। ऐसा नहीं हो सका जी, बड़ा मुश्किल काम है। अगर आप इशारे कनायों के अंदर बात करें और उससे पहले आपने एक बयानिया ना बनाया हुआ हो तो अवाम से आप कनेक्ट नहीं कर पाते, अवाम आपको आसानी से समझ नहीं पाते कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो आप कहते रहे मुझे क्यों निकाला, उस पर मीम्स बन गई, उस पर जोक बन गए, काफ़ी लोग तबसरा करते रहे और बहुत सारे लोग वाकई यकीनन उनको मालूम ही नहीं था कि मियाँ साहब कहना क्या चाहते हैं, कि भाई उन्हें तो अदलिया ने निकाला, डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये ज़बान ज़द आम बात थी और उसके पीछे जो और वो चीज़ें कहते रहे, वो करते रहे, वो बहुत सारे लोग समझ सके, लेकिन बहुत ज़्यादा अवाम नहीं भी समझ पाई। और अगेन मैं वही करूँगा, इसके पीछे बयानिया जो था वो एक दिन में नहीं बनाया जाता और बयानिया बनाने का एक तसलसल होता है, एक टाइम होता है। तो खान साहब को ये टाइम नज़र आना शुरू शायद हो चुका है और उसी वजह से वो उस बयानिया को बिल्ड कर रहे हैं ताकि उनको कल जाकर ये ना कहना पड़े कि मुझे क्यों निकाला और फिर इस किस्म के इशारे कनावे में बात करने की ज़रूरत ना पड़े। अभी से वो ऐसे इक़दाम कर रहे हैं जिस पे अवाम, जनरल पब्लिक ये बात गॉसिप्स हो रही हैं कि अब इनको इस बात पर ज़रूर निकाल दिया जाएगा, अब इस वजह से उनको हुकूमत ख़त्म कर दी जाएगी। मसलन मिसाल के तौर पर उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के साथ सींग फंसा लिए, उनकी जो फिरदौस आशिक अमान साहिबा ने ब्यूरोक्रेसी के साथ जो किया, हुए खातून ग़ालिबन एसी थी, उनके साथ जो किया, और फिर ख़ुद बादशाह सलामत यानी कि खान साहब, उन्होंने जो सिविल सर्वेंट्स के साथ, जो फॉरेन ऑफिस के साथ जो बातें की, जिस तरह से उनको एड्रेस किया, जो उनके बारे में कहा आ बैल मुझे मार, ये अनप्रेसिडेंटेड था। इस तरह की चीज़ इस लेवल के ऊपर इस तरह का रवैया पहले किसी वज़ीर आज़म का रिसेंट पास्ट के अंदर तो नहीं था। पिछले 10-15 साल पे आप नज़र डालें तो नहीं इस तरह का हो सका। और इससे लोगों ने कहा देखें जी, अब इससे दो फ़ायदे हुए। एक तो बयानिया मजबूत होना शुरू हो गया, इनकी क्या इमेज बिल्डिंग स्टार्ट हो गई खान साहब की, कि खान साहब तो देखें जी ब्यूरोक्रेसी जो कि इतनी करप्ट है और इतनी ज़्यादा वो चालाक है, अयार है, उसको इन्होंने फंसा लिया और अब गिरा देंगे और उनसे उलझ पड़े हैं और उनके सामने खान साहब खड़े हो गए। और दूसरा वो बयानिया कि कल इनकी हुकूमत जो कि शायद चांसेस हैं कि चली जाए, तो फिर अवाम को मालूम हो, देखें जी ब्यूरोक्रेसी के साथ इन्होंने वो जो है खान साहब जो है उनके साथ उलझ पड़े थे, इस वजह से ब्यूरोक्रेसी ने साजिश की और ब्यूरोक्रेसी ने टांगें खींची। मतलब उनका वो बयानिया जिससे वो जो उन्होंने बेचना है वो अभी से ही अवाम को रिले करना शुरू कर दिया। अब समझिए, मेरी हमेशा कोशिश होती है सामीन कराम कि अपने व्यूवर को मैं बड़ी पिक्चर पेश करूं और उनको पूरी तस्वीर समझाऊं। छोटे छोटे मामलात में उलझाकर बड़ी तस्वीर से निगाह हटा लेना मेरा तरीका नहीं है। तो दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि फॉरेन पॉलिसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर डिसएग्री करना बड़ा मुश्किल रहा है पास्ट में वज़ीर आज़म का। और अब अच्छा ये हो क्यों रहा है? जैसे मियाँ साहब को ये नज़र आ गया है कि अब उनके दिन गिने जा चुके हैं या फिर उनके जाने का वक्त आ गया है और उन ताकतों ने जो ताकतें उनको लाई थी वो दूसरे ऑप्शंस पे गौर करना शुरू कर दिया है, तो उन्होंने मियाँ साहब से मुख्तलिफ तरीका इख्तियार किया। क्योंकि देखें पास्ट के अंदर होता ये था कि जब भी आपके इख्तलाफात होते थे और आपको नज़र भी आ रहा होता था कि आपके मामलात बिगड़ रहे हैं तो आप कुर्बानियाँ देना शुरू कर देते थे, कभी एक शख्सियत की, कभी दूसरी शख्सियत की, कभी एक सेनेटर की, कभी दूसरे की, कभी डॉन लीग्स के ऊपर पानी डालने की कोशिश करते थे, चीज़ों को ठंडा करने की कोशिश करते थे और अपने जो मुखालफत होती थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ उस पर बात नहीं की जाती थी, बयानात नहीं दिए जाते थे, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो मामलात होते थे उनको मख्फी रखा जाता था। और अगर आपकी फाइनेंशियल बजट के ऊपर भी इसहाक डार का जैसे कि हुआ इख्तलाफ, जो उन्होंने अपने ज़िक्र भी काफ़ी बार कर चुके हैं इस बारे में, जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके जो इख्तलाफात थे, नज़रियाती थे या जो भी थे, वो अब ज़बान ज़द आल में जी, लेकिन उस वक्त इस तरह खुलकर अवाम को नहीं मालूम थे।
تو پھر ہوا کیا؟ جب ان کو پاناما کیس کے اندر دھر لیا گیا اور اس کے اوپر وہ کیس چلا تو عوام کی جو ماسز ہیں وہ لوگ جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، باریک بینیاں سمجھتے ہیں سیاست کی، وہ تو ہم انفارچونیٹلی ذرائع ابلاغ میں بیٹھ کر سارے میسز کو، عوام کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں اسی طرح ہی پرسیو کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. زیادہ تر لوگ فیس ویلیو پہ ہی چیزیں لے رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھ رہے تھے واقعی کہ بھی میاں صاحب نے وہ پاناما بھی کیا ہے، میاں صاحب نے جو ہے وہ اس طرح کی کوئی کرپشن کیا اور اس وجہ سے وہ زیر عتاب ہیں. جنرلی یہ پرسیپشن جاتا ہے. تو اگر پیچھے سے ایک بہت سٹرونگ بیانیہ بنا ہوا ہو، ایک کنفلکٹ چل رہا ہو اور ایک بیان تابڑ توڑ بیان آپ پاورفل لوگوں کے خلاف دے رہے ہوں، ایک سٹینڈ آپ نے لے لیا ہو، تو پھر عوام کو پتہ ہوتا ہے کہ جی دیکھیں جی اب یہ جو ہو رہا ہے اس وجہ سے ہو رہا ہے، جو اس کے پیچھے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے اصل میں. تو یہ مسنگ تھا میاں نواز شریف کی دور حکومت کے اندر. یہ غلطی اب جو ہے وہ خان صاحب نہیں کر رہے. جیسے ہی انہوں نے بھانپا کہ اب ہوا دوسری طرف کی چل پڑی ہے بقول چیئرمین نیب کے، تو انہوں نے جس طرح کہا تھا کہ اب ہوا دوسری طرف بھی چلے گی، ایک ان کا آیا تھا ایک زمانے میں، اور اس کے بعد پھر ہوا تھم گئی ان کی. خیر تو اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ہاں، تو اس طرح ان چیزوں کی وجہ سے جو ہے آپ ایک بیانیہ بیوروکریسی کے ساتھ سینگ پھنسا لینا، اور پھر فورن پالیسی جس کی بات ہوتی ہے، فورن پالیسی کے اوپر اتنے کھلے عام اختلاف کر لینا طاقتور حلقوں کے ساتھ، یہاں تک کہ صحافیوں کو بلا کر، یہ پورا میسج ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے نہیں، وہ تو جانتے ہیں ان کے کیا ارادے ہیں، کیا پلان ہے. عوام کے لیے کہ دیکھیں جی میں نے اصولی موقف لے لیا کشمیر پر، میں نے اصولی موقف لے لیا ABCD چیز پر، میں کمپرومائز نہیں کر. اب دیکھیے میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. اب یہاں تک کہ پبلک کے اندر کہنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ کہ دیکھیں جی انہوں نے ایسے خان صاحب نے، ہاں میں نے شوگر مافیا کے ساتھ جو ہے سینگ پھنسا لیے ہیں. میں بالکل، اب یہ حقیقت کون جانے کہ شوگر مافیا جو ہے کہ جو لوگ ہیں کیا وہ وہی نہیں ہیں جو ان کے ATM کہا جاتا تھا، جن کے جہازوں میں یہ گھومتے تھے، جو ان کو یہاں پر لے کر جوڑ توڑ کے لیے ان کو استعمال کرتے تھے. جو کچھ بھی آج جہاں پر بھی خان صاحب آج موجود ہیں ان میں کلیدی کردار ان مبینہ جو ہے مافیاز کے زمرے میں جاتا ہے، ان کے کریڈٹ میں جاتا ہے. کیا یہ چیز حقیقت نہیں؟ لیکن ٹھیک ہے، اب انہوں نے کہہ دیا جی کیونکہ اب میں نے اصولی موقف اب لے لیا ہے، تو اب یہ اسی نیریٹو بلڈنگ کی ہے کہ دیکھیں میں ان کے خلاف کھڑا ہو گیا ہوں. اور ایک تیر سے دو شکار کہ ان کو معلوم ہو گیا کہ جہانگیر ترین اینڈ کمپنی کے تھرو شاید ان کو ویک کیا جا رہا ہے پولیٹیکلی. اس سے ڈسلوج تو نہیں کیا جا سکتا لیکن ویک کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ مورل سٹینڈ لے لیا. تو یہ اچھی سیاست ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہاں تک تو انہوں نے سیاست اچھی کی، لیکن اپریشیٹ سیاست کی جا سکتی ہے، لیکن ملک کے لیے کتنا اس کا مفاد ہے وہ اس پہ تحفظات بہرحال موجود رہتے ہیں. تو اسی طرح جیسے میں نے ایک کمپیریزن ڈرا کیا آپ کو سمجھانے کے لیے نواز شریف صاحب کی سیاست اور عمران خان صاحب کی سیاست کے طریقے میں، اور کس طریقے سے نواز شریف جو ہے اپنے اختلافات کو مخفی رکھ لیتے تھے، دبانے کی کوشش کرتے تھے، جس کی وجہ سے جو کھچڑی پک رہی ہوتی تھی بیک گراؤنڈ میں، جنرلی عوام تک وہ نہیں پہنچ پاتی تھی. اور جب وہ ہنڈی پھوٹ جاتی تھی تو اس وقت معلوم ہوتا تھا کہ بھئی دیکھیے حکومت چلی گئی، اور اس کے بعد جو بھی اس اینڈ پہ جو چیز سامنے نظر آ رہی ہوتی تھی عوام فیس ویلیو پہ لے لیتی تھی. اور اس کے بعد بہت کم حلقے ہوتے تھے جو کہ حقائق کے بارے میں جانتے ہوتے تھے. تو اس بار خان صاحب نے جو ہے پورا بندوبست کر لیا جی کہ ہم نے بیوروکریسی کے ساتھ بھی سینگ پھنسا لینے. عوام کہے گی دیکھیں اب خان صاحب کو بیوروکریسی نہیں رہنے دے گی. جو مافیاز کے ساتھ سینگ پھنسا لیے دیکھیں جی اب یہ مافیاز خان صاحب کی زندگی مشکل کر دیں گے. ہم نے شہباز شریف کو ہم نے نہیں دینا، وہ جانے نہیں دینا. دیکھیں جی عدلیہ کے ساتھ بھی سینگ پھنسا لیے ہیں جی. اصولی موقف ہے جی، ہم نے فارن پالیسی نہیں چینج کر. دیکھیں جی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی سینگ پھنسا رہی ہیں. اب اس وجہ سے ان کی حکومت نہیں رہے گی. تو 1001 ریزن خان صاحب نے دے دیا ہے اپنے ووٹر سپورٹر کو اور عوام الناس کو، جو حقائق جو مسئلہ سمجھتے نہیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے، بنیادی طور پہ کیا ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے، ان کو بیچا جا رہا ہے تاکہ دوبارہ جب وہ ان کی حکومت نہ رہے تو وہ یہی بیانیہ لے کے جائیں تو عوام ان کے کہنے سے پہلے کہ مجھے کیوں نکالا وہ کہیں جی ہاں جی خان صاحب اس وجہ سے آپ کو نکالا گیا. ہم تو دیکھ ہی رہے تھے، ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ اتنا عرصہ کیسے آپ نے نکال لیا. اور آپ نے تو بہت، اور آپ یقین کیجئے غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ یہ سارا جو مورل سٹینڈ جو میں نے گنوائے ہیں یہ پچھلے 3-4 ماہ کے اندر ہی ہے، جبکہ ان کی حکومت کو 3 سال ہو گئے ہیں. ان 3 سالوں میں کیا خان صاحب کو اپنے جو سٹینڈ لینے تھے مافیاز کے اگینسٹ، فورن پالیسی پہ، بیوروکریسی سے لڑنا وغیرہ وغیرہ، یہ لاسٹ 3 to 6 months کے اندر ہی نظر آئے. اس سے پہلے خان صاحب مختلف خان صاحب تھے. بہرحال یہ میرا ایک آپ کو سمجھانے کے لیے
اپنا نقطہ سمجھانے کے لیے میری ایک پوائنٹ تھا جو میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ آپ سمجھ سکیں کہ یہ کیا ہوتا جا رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیے گا کہ شہباز شریف کو باہر نہ جانے دینا بھی بھی دو فائدے. ایک تو جو ان کا حکومت کو ڈسلوج کرنے کا جو پروسیس ہے اس کو تھوڑا سلو کرنا. روک تو نہیں سکتے نیچرلی, آپ جانتے ہیں کہ جب فیصلے ہو جائیں اور بڑے پاورز اس میں انوالو ہوں. اچھا, پھر دوسرا وہ بھی ان کے فورن پالیسی کے اوپر بھی شاہ محمود صاحب کا جو مورل سٹینڈ تھا وہ CNN کے آگے, وہ سارا کچھ دیکھیں. وہ کہ دیکھیں جی ہم نے تو ان کے ساتھ بھی الجھ گئے, ہم نے اب دیکھیں انٹرنیشنل پاور بھی ہمیں نہیں, اب جب شاہ محمود کا جو بھی انٹرویو ہوا اور جس طرح سے انہوں نے بحث و مباحثہ کیا تو یہ بھی زبان زد عام ہوگا کہ دیکھیں جی شاہ محمود صاحب نے کس طریقے سے جو ہے اپنا موقف بڑے جذبات کی ترجمانی کی, اور اب دیکھیں جو ان کی مخالف قوتیں ہیں جن کا وہ ذکر کر رہے تھے اپنے انٹرویو میں, اب وہ ان کو نہیں رہنے دیں گی. تو سامعین کرام یہ سمجھیے کہ یہ سب گفتار کے غازی والی باتیں ہیں اور آپ نے نظر رکھنی ہے. اچھا, پھر ہاں ایک اور بڑی اہم چیز کہ کل ان کی حکومت چلی جاتی ہے جو کہ ایک کیس بلڈ کیا جاتا تھا باقی سابقہ حکومتوں پہ کہ بھئی معیشت جو ہے ملک کی وہ تباہ کر دی تھی انہوں نے اس وجہ سے, تو ابھی سے راگ لاپنا شروع کر دیا گیا ہے چاہے سچا جھوٹا بار بار میڈیا میں کہ معیشت جو ہے صحیح سمت پہ چل پڑی ہے. عوام اب سمجھ رہی ہے, اب عوام کے پاس پکچر کیا آ رہی ہے جی. میں ایک عام آدمی کے پاس یا ان جو سپورٹران ہیں جو تھوڑے سا افیلیشن رکھتے ہیں موجودہ حکومت سے یا خاص طور پہ خان صاحب سے, وہ یہ سوچ رہے ہیں جی خان صاحب نے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے, میں وہ سم اپ کر دوں, خان صاحب نے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے کشمیر کے معاملے پہ سینگ پھنسا لیے. خان صاحب نے بیوروکریسی فارن آفس کے ساتھ جو بیوروکریٹس ہیں سول سرونٹس ہیں جو لوٹ رہے ہیں عوام کو ظلم کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی سینگ پھنسا لیے اور کھڑے ہو گئے. خان صاحب نے جو ہے مافیا ہے اس کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے, اور وہ شوگر مافیا اور جہانگیر ترین جیسے بندے کے سامنے بھی وہ کھڑے ہو سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے. اور پھر دیکھیں سب کچھ کیا اور کرونا کے باوجود جو ہے اکانومی کو صحیح سمت پہ لے گئے, 3+ GDP لے گئے. اور اس صورتحال کے اندر حکومت ختم ہوتی تو کہیں گے دیکھیں جی حکومت بالکل معاملہ سیٹ کر دیا تھا خان صاحب نے, ملک جو ہے پیرس بننے ہی والا تھا ایک آدھ سال کے اندر, اور ان کو کیونکہ انہوں نے جو ہے سٹینڈ لیا لوگوں کے خلاف, ان طاقتوں کے خلاف جو کہ جنہوں نے ان کو چلنے نہیں دیا, اس وجہ سے ان کی حکومت ختم کر دی گئی اور سازش ہوئی ہے جی. اور خان صاحب تو بہت ہیرو ہیں, ان کو دوبارہ چانس دینا چاہیے تھا کہ وہ دوبارہ آ کے سب کے ساتھ وہ اسی طرح سے ہی آنی ہاتھوں سے نپٹے. تو یہ بیانیہ ہے جی جو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس کے لیے ٹائم گین کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو ان کی حکومت کے جانے یا ختم کسی بھی صورت میں جانے کے بعد عوام میں جا کر یہ نہ کہنا پڑے کہ بھائی جان میں اتنے 3 سال میں کچھ نہیں کر پایا, آپ کی جو حالات ہیں وہ بد سے بدتر ہوتے گئے اور اس وجہ سے مجھے نہیں نکالا گیا, بلکہ مجھے اس وجہ سے نکالا گیا کیونکہ جو چیزیں میں بیانیہ بنایا تھا. تو خیر, تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ بنیادی طور پہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے بنیادی, اور آگے آپ دیکھیں گے جو جن امور پہ, جن اینگلز پہ, جن اسپیکٹس پہ میں نے ابھی تبصرہ کیا, جو آپ کو ابھی تھوڑے سے فیکٹس بھی بتائے ہیں, اس پہ مزید خان صاحب پیش رفت کریں گے, مزید سینگ پھنسائیں گے, مزید جو ہے معیشت کو اور زیادہ بلوک اپ کر کے شو کیا جائے گا. لیکن حقیقت آپ جانتے ہیں کہ اس وقت مہنگائی کا کیا عالم ہے, بے روزگاری کا کیا عالم ہے, یہ جو اعداد و شمار وہ پیش کر رہے ہیں وہ کیا ہیں, ان کی میں کتنی حقیقت ہے. اس کے لیے آپ کو اپنا کچن کا بجٹ ہی دیکھ لیں تو آپ کو اس کے سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے میں آسانی سے آپ فرق کر سکتے ہیں. تو سامعین کرام, یہ آج بیانیہ تھا جو PTI کا خان صاحب کا, میں نے آپ کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیا. آگے کیا ہونے جا رہا ہے اسی اینگل پہ سوچیے گا, بڑی پکچر آپ کے سامنے رہے گی. میرا ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ویور کو بڑی پکچر شو کروں اور بتاؤں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے, تھوڑا سا اس کو مینٹلی پریپیئر کروں اور چیزوں کی حقائق جو ہیں وہ کھول کر سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. سید ذیشان حیدر کو پریزنٹ ٹروتھ کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے, پھر ملیں گے نئے تجزیے کے ساتھ. خدا حافظ.